اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 31۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیۃ، ڈر سے، املاق، مفلسی کے، نحن، ہم ہی، نرزقہم، رزق دیتے ہیں انہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، ان قتلہم، بے شک ان کا قتل، کانا ہے، خطأ، گناہ، کبیرہ، بڑا۔ ٹھیک ہے جی، شرک کے بعد کبیرہ گناہ اولاد کو قتل کرنا۔ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعمک، کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے۔ طریقے تو اس کے مختلف ہیں، اور آج کل جو مروجہ طریقہ ہے اور وہ بہت منظم کیا گیا ہے، وہ کیا ہے جی؟ منصوبہ بندی۔ مار درازی ہے جی، بس ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کے کھانے کھلانے کا مسئلہ ہے، ان کے رہن سہن کا مسئلہ ہے، لہذا بچے دو ہی اچھے۔ عورت راضی ہے حسن میں تھوڑا سا وہ کہ بچے تھوڑے ہونے چاہیے۔ بہرحال حدیث میں یہ ہے کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، وہ کیا ہے؟ اولاد کو قتل کرنا۔ اچھا، اس میں ہم خود ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس نیت سے ہے تو غلط ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے، کچھ مسائل ہیں اور وہ اوریجنل مسائل ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ رخصت ہے۔ باقی اس کی بھی جتنی بحث کریں، شکے ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال قرآن نے یہاں کہہ دیا کہ خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر کے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب نہ جاؤ زنا کے، قریب ہی نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ آگے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور قریب نہ جاؤ، الزنا، زنا کے، ایسے اسباب اختیار ہی نہیں کرنے جو زنا کی طرف لے جائے۔ یہ ہے، پہلے اسباب ہوتے ہیں نا جی، ہاں جی، یہ ساری چیزیں جو بھی اسباب ہیں جو زنا کی طرف لے جائیں، بے حیائی کے کاموں کی طرف لے جائیں، ان سے کیا ہے؟ منع ہے۔ وہ کال کی صورت میں ہو، وہ خلوت اختیار کرنے کی صورت میں ہو، وہ ولا متخذی ذات اخدان، چھپی دوستی کے ہوں، تو یہ سارے پھر آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ زنا کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ایسے اسباب ہی، قریب نہ جاؤ، ایسے اسباب ہی اختیار نہ کرو۔ بے پردگی ہے، یہ ساری چیزیں۔ انہ کان فاحشہ، بے شک یہ ہے بے حیائی، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ نکاح کا راستہ وہ ٹھیک ہے، زنا کا راستہ وہ برا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ نکاح کو آسان کر دو اور زنا کو مشکل کر دو۔ اب وہ الٹ ہے، نکاح مشکل ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ابھی نوکری نہیں ہے، ابھی بچہ کما نہیں رہا، ابھی بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، ابھی گھر بنوانا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نکاح کو مشکل کرنے کی۔ زنا عام ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے، گناہ کا کام ہے اور برا راستہ ہے، نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں، وَلَا تَقْتُلُوا، اور قتل نہ کرو، النفس، اس جان کو، التی حرم اللہ، جسے حرام کیا ہے اللہ نے۔ مسلمان کا قتل کیا ہے؟ حرام ہے، مار نہیں سکتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق سے مراد یہ ہے کوئی شادی شدہ کیا کرے؟ زنا کرے، اس کو رجم کرو۔ کوئی مرتد ہو جائے، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اور جو قتل کرے اس کے بدلے میں اس کو قتل کرو، یہ ہے حق۔ ٹھیک ہے، جادی بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ ومن قتل، جو کوئی قتل کیا جائے، مظلومن، ظلم کے ساتھ، کسی کو قتل کر دیا ہے، یعنی اس نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور وہ مرتد بھی نہیں ہوا تھا، اس کو قتل کیا گیا، یہ ظلم ہے۔ فقط جعلنا، تو ہم نے دیا ہے، لولیہ، اس کے وارث کو، سلطانن، غلبہ، یعنی اختیار۔ کیا مطلب؟ کوئی ہمارا قریبی یا رشتہ دار قتل ہو گیا ہے اور اس کا جو وارث ہے، باپ ہے، اگر بیٹا قتل ہو گیا، باپ وارث ہے، اس کو اختیار ہے، وہ قتل کے بدلے قتل کے بدلے دیت لے، قتل معاف کر دے۔ شریعت نے کیا دیا ہے؟ اسی کو اختیار دے دیا ہے، وارث کو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، لیکن قتل میں کیا ہے؟ تمہاری زندگی، تمہارے لیے زندگی ہے، معاشرے میں امن رہتا ہے۔ پتہ ہے میں کسی کو قتل کروں گا تو بدلے میں قتل کیا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو سلطانن، اختیار ہے اس کے وارث کو۔ فلا یسرف، پس حد سے نہ بڑھے، فی القتل، قتل میں۔ کیا مطلب حد سے نہ بڑھے؟ ہاں، ایک کے 2 نہیں کرنے، ایک کے 3 نہیں کرنے، ایک کے 4 نہیں کرنے۔ انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہے تو ہم بھی اس کے بندے مارتے رہیں گے، نہیں۔ شریعت نے تمہاری سائیڈ لی ہے، تم وارث ہو، تمہیں اختیار دیا، قتل کے بدلے قتل، قتل کے بدلے دیت، اور قتل معاف بھی کر سکتے ہو۔ انہو، بے شک وہ وارث، کانا منصورا، مدد دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ شریعت کہتی ہے کہ امراء اور حکماء، قاضی اور عدالت، جو قتل ہوا ہے اس کے وارث کی مدد کرے۔ شریعت نے تمہاری مدد کا حکم دیا ہے، اختیار تمہیں دیا ہے۔ امراء، حکام، عدالت، قاضی، جج، کس کے ساتھ ہوں؟ یہ تاکید کی گئی ہے، جو ظلم سے قتل کیا گیا ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی، بدقسمتی کہ آج قاتل کے ساتھ ہے۔ بہرحال یہ تو شادی جان کا مسئلہ۔ ولا تقربوا، اور پاس نہ جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کا۔ اب مال کا حکم بھی ہو گیا۔ الا باللتی، مگر اس طریقے سے، ہیا، کہ وہ احسن، سب سے بہتر ہو، حتی یبلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں، اشدہ ہو، اپنی جوانی کو۔ مال اور بھی ذکر تھا، لیکن یہ یتیم کا مال اس لیے کہا گیا، وہ بچے ہوتے ہیں، لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو پتہ نہیں، باپ فوت ہو گیا، اب چھوٹے بچے تھے، تو ایسے مال پہ کیا کرنا ہے تم نے؟ سب سے بہتر طریقہ، یعنی ان کا مال میں اضافہ ہوتا رہے، کوشش یہ کرو، یہ نیکی ہے۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا نیکی ہے، تو اس کے مال کی حفاظت کرنا نیکی نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، سورۃ کاف۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دیوار توڑ دی تھی، پھر سیدھی کر دی تھی خضر علیہ السلام نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا یہ کیا؟ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اس کے نیچے یتیم بچوں کا مال تھا،
ٹھیک ہے جی، وہ گر جاتی تو کوئی ایسا خزانہ نکال نہ لیتا، تو اس لیے اب میں نے دیوار کو اس خزانے کے اوپر سیدھا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، پھر ان کا مال ان کو واپس کر دو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، پورا کرو عہد کو، ان العہد، بے شک عہد، کان مسئولا، ہے پوچھے جانے والا، اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، پوچھے گا۔ پھر دیکھو جی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقہم وإیاکم، اور ہم ہی انہیں رزق دینے والے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے نا، 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کی رزق اور یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ کی ذات پر ایسے توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، وہ صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے، تو ان کو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے ان کو بھی اور تمہیں بھی۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اور تم ان کو قتل کرنا بڑے گناہ کی بات ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا طریقہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ تعالی نے حرام کیا ہے مگر جائز طور پر۔ ومن قتل مظلوما، اور جو کوئی بے گناہ مارا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے وارث کو ایک اختیار، قصاص دیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، پس حد سے نہ بڑھے قتل میں۔ انہ کان منصورا، کیونکہ اسے مدد دی گئی ہے، شریعت نے کہا ہے کہ اسی کی مدد کرو جو بے گناہ قتل ہوا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر صرف اس طور پر جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد پورا کیا کرو، بے شک عہد کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔